بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام 30 منٹ میں آج ہمارے مہمان ہیں لیا کے ایسے دو نوجوان جو ایک تعلیمی ادارے میں زیر تعلیم ہیں اور دوسرے تعلیم مکمل کر چکے ہیں۔ یقینی طور پر ملک اور قوم کا مستقبل ہمارے نوجوانوں سے وابستہ ہے۔ ملک کی باغ ڈور آنے والے دنوں میں یہ ایسے ہی نوجوانوں نے سنبھالنی ہے جن کے کندھوں پر وطن عزیز کی آئندہ کی ذمہ داریاں آئیں گی۔ پاکستان کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہمارے پاس شاہ کلید یہی تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ نوجوان ہیں۔ اپنے پروگرام 30 منٹ میں آج کے شرکا کا تعارف کرائے دیتا ہوں۔ میرے دائیں طرف محمد منیر کھوکھر صاحب، آپ سابق طالب علم ہیں، اپنی تعلیم مکمل کر کے عملی زندگی میں قدم رکھ چکے ہیں۔ میرے بائیں طرف زین خان نیازی، آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور اسلامی جمعیت طلبہ ضلع لیا کے ناظر ہیں۔ پروگرام 30 منٹ میں اپنے دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ زین خان نیازی صاحب، آپ سے پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اس بات پہ روشنی ڈالیے کہ ضلع لیا کے نوجوان کو، طالب علم کو کس قسم کے تعلیمی مسائل اور ماحول کا سامنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ملک صاحب میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی، اور ساتھ میں حیران بھی ہوں کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے۔ اور میں ساتھ ہی اپنا احتجاج بھی کارڈ کرواتا ہوں تمام صحافتی تنظیموں سے، تمام پروگرامز کے جو انچارج ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ طلبہ ایشوز کے متعلق بات چل رہی ہوتی ہے، طلبہ ایشوز کے متعلق ان کے سلوشن کے متعلق میٹنگ چل رہی ہوتی ہے، اور اس میٹنگ کے اندر اس طلبہ مسائل کا سلوشن تلاش کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کے اندر طلبہ رہنما موجود نہیں ہوتے۔ ہم کس طرح کسی ایسے الٹیمیٹ گول کی طرف، کسی ایسے حل کی طرف بڑھ سکتے ہیں کہ اس حل کے اندر، اس میٹنگ کے اندر، اس پروگرام کے اندر طلبہ نمائندگان موجود ہی نہیں ہیں جن کا سب سے بڑا وہ مسئلہ ہے۔ تو جب طالب علم کی آپ بات کرتے ہیں تو میں طالب علم صرف اسی کو نہیں گردانتا کہ کسی تعلیمی ادارے کے اندر موجود ہے، وہ کسی کالج اور اسکول اور کسی یونیورسٹی کے اندر موجود ہے، بلکہ وہ فرد جو جھگی کے اندر بیٹھے لیکن اس کے اندر علم کی تڑپ تو ہے، لیکن اس کے اس اسٹیٹ نے، اس ریاست نے وہ ذرائع میسر ہی نہیں کیے وہ کسی کالج کے اندر، وہ کسی اسکول کے اندر، وہ کسی یونیورسٹی کے اندر جا سکتا۔ میں تو اس کو بھی طالب علم گردانتا ہوں۔ یہ تو آپ کا قصور ہے، یہ میرا قصور ہے، یہ اسٹیٹ کا قصور ہے کہ آپ نے اس کو تعلیمی ادارے کے دروازے جو ہیں وہ فرد کے لیے بند کر دیے ہیں۔ وہ تمام افراد جو تعلیمی اداروں کے اندر نہیں جا سکے ان کو میں طالب علم ہی گردانتا ہوں۔ اگر میں اس کی بات کروں، اس کے فگرز کی، تو پاکستان کے اندر جس ٹائم ٹوٹل طالب علم ہے وہ 110 ملین ہے، اور اس کے اندر 110 ملین ہیں، اور اس کے اندر سے فقط 57.4 ملین طالب علم ایسے ہیں جو انسٹیٹیوشنز کے اندر موجود ہیں، جو کالج کے اندر موجود ہیں، جو یونیورسٹیز کے اندر موجود ہیں۔ اگر اس کے اندر میں آپ کو مزید اس کی وہ بتاؤں ڈیٹیل، تو اس کے اندر جو پری پرائمری اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہیں 14.4 ملین، اور پھر جب پرائمری کی بات آتی ہے وہ 25.7 ملین ہے، جب مڈل کی بات آتی ہے وہ 8.3 ملین بن جاتے ہیں، ہائی کے اندر 4.5 ملین، اور ہائی سیکنڈری کے اندر 2.5 ملین اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، اور یونیورسٹیز کے اندر 1.96 ملین اسٹوڈنٹس۔ یعنی وہ ریشو جو اتنی کم ہو رہی ہے، میں حیران ہوں یہ ریشو اتنی کم کیوں ہو رہی ہے کہ آپ نے جو وہ لگاتے گئے، آپ جب وہ بالکل جو امیر آدمی تھا اس کو یونیورسٹی کے اندر بھیجتے گئے، اور جو غریب بندہ تھا وہ اسی ریشو کو پیچھے جاتا گیا۔ وہ طالب علم، یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ 52.6 ملین بچے جو ہیں وہ اس ٹائم اسکول سے باہر ہیں، اور جو اسکول کے اندر موجود ہیں ان میں سے بھی اگر 57.4 ملین بچے اسکول کے اندر موجود ہیں، ان میں سے فقط 1.96 ملین بچے ہیں جو یونیورسٹیز کے اندر موجود ہیں، باقی تمام تو اپنے اسکولوں سے اور کالجوں سے ہی واپس چلے جاتے ہیں۔ اگر تعلیمی مسائل کی بات کی جائے لیا کے اندر، تو لیا کے اندر طلبہ کو طرح طرح کے تعلیمی مسائل جو ہیں ان کو وہ پیش آ رہے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ لیا کے اندر 11 کالج ہیں، یعنی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر 10 کے قریب پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کالج ہیں، اور 10 کے قریب ہی جو ہے وہ گورنمنٹ سیکٹر کے کالج ہیں۔ لیکن یونیورسٹیز ہیں جو جن سے ہم کیمپس کہہ سکتے ہیں، ایک جو ہے وہ سب کیمپس ہے دوسری یونیورسٹی کا، اور ایک جو ہے وہ یونیورسٹی آف لیا کی وہ موجود ہے، وہ بھی یونیورسٹی آف لیا، ہم اس کو نہیں کہہ سکتے، ہم آگے جا کے بات کریں گے، وہ یونیورسٹی آف لیا نہیں ہے، وہ تو یونیورسٹی آف لیا کے نام کے اوپر جو ہے وہ دھبا ہی ہے۔ تو یہ اتنا جو ہے یہ فرق، یعنی وہ 11 کالج موجود ہے۔ اس کے بعد آپ بچے کو کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ لاہور چلا جائے، اسلام آباد چلا جائے، جس کے وہ پیسے نہیں ہیں
وہ اپنے گھر چلا جائے. ہمارے پاس تو یہی تعلیمی ادارے موجود ہیں. اور یہ تعلیمی ادارے جو موجود ہیں ان کے اندر بھی طرح طرح کے مسائل ہیں. یعنی ایک جو تعلیمی ادارہ ہے وہاں پہ ٹرانسپورٹ کا سسٹم کسی تعلیمی ادارے کے اندر موجود نہیں ہے. اگر ٹرانسپورٹ کا سسٹم موجود بھی ہے وہ ایسی ٹرانسپورٹ ہے کہ جس کے اندر وہاں پہ طلبا کو گاڑیوں کے اندر ایسے لادا جاتا ہے جس طرح بکرا منڈی کے اندر جانوروں کو ہم گاڑیوں میں لاتے ہوتے ہیں کہ جتنے بچے اس کے اندر آ سکتے ہیں ان کو لا دو اور اس کے بعد جو ہے یہ گاڑی چلے گی. ٹرانسپورٹ کا مؤثر انتظام کسی بھی جگہ پہ موجود نہیں ہے. حاصل کی فیکلٹی کسی بھی لیا کے تعلیمی ادارے کے اندر موجود نہیں ہے. آپ لیا کسی تعلیمی ادارے کے اندر چلے جائیں اور وہاں پہ جا کے پانی پئیں تو آپ پانی نہیں پی سکیں گے. میں لیا کسی بھی تعلیمی ادارے کے اندر جا کے پانی نہیں پیتا. میں صبح گھر سے پانی پی کے جاتا ہوں اور دوپہر کو دوبارہ اپنے گھر آ کے پیتا ہوں. وہاں پہ گلاس موجود نہیں ہے, کولر موجود ہے. وہ پانی کو دیکھیں گے تو آپ کبھی بھی پانی اس کا وہ پی نہیں سکیں گے. لیا کے اندر اتنے تعلیمی ادارے ہیں لیکن پورے لیا کے اندر کوئی ایسا تعلیمی ادارہ نہیں ہے کہ جس کے اندر فلٹریشن پلانٹ موجود ہو. لیا کے اندر تمام تعلیمی اداروں کے اندر اسٹاف کی انتہائی کمی ہے. اگر کہیں اسٹاف موجود ہے تو غیر تربیت یافتہ اسٹاف موجود ہے. یعنی جہاں بھی وزٹنگ اسٹاف آپ نے رکھا ہے یونیورسٹی آف لیا کے اندر رکھا ہے, یعنی ہم یونیورسٹی آف لیا کی بات کر لیجیے, یعنی وہاں پہ تو ہائی پیڈ ٹیچرز ہمارے پاس ہوتے ہیں لیکن جو اسٹاف آپ نے ہائر کیا وہ اس قابل نہیں کہ وہ بچوں کو پڑھا سکیں. وہ سلیبس کو ریڈ کر کے پڑھا رہے ہوتے ہیں. باقی جو گورنمنٹ ایفیلیشن کالج ہیں یا دیگر جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں اس کے اندر جس وقت کو آپ 20,000 یا 10,000 یا 12,000 تنخواہ دے رہے ہیں اس نے اتنا ہی پڑھانا ہے اور اسی طرح اس کو تربیت دینا, اس کو پڑھانا آتا ہے. وہ بی ایس اس پر نے کیا ہوا ہے اور وہ بی ایس کے بچوں کو پڑھا رہا ہے. وہ کیا پڑھا سکے گا؟ وہ پڑھا نہیں رہا. وہ تو اپنا 12,000 کا جتنا آپ اس کو 12,000 دے رہے ہیں وہ شام کو اپنا 12,000 پورا کرتا ہے اور وہ اپنے گھر چلا جاتا ہے. اسی طرح کے طرح طرح کے مسائل ہیں جو لیا کے طلبا کو درپیش ہیں لیکن ان کا سدباب کرنے کے لیے کوئی فرد تیار نہیں ہے. زین صاحب, آپ اسٹوڈنٹ رہنما ہیں اور ایک ملکی تنظیم کے آپ ضلعی ناظم بھی ہیں, تو ان سارے مسائل جس میں پانی نہیں ہے, ٹیچر نہیں ہے, ٹرانسپورٹ نہیں ہے اور دیگر جو ساری ایشوز جن کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے, ان کے بارے میں آپ نے اپنے لیول پر کبھی آواز اٹھائی ہے؟ جیسے یہ کہ ہم نے ہر لیول پہ آواز اٹھائی. یعنی ایک تو یہ کہ تعلیمی ادارے یہ کام کر رہے ہیں, یعنی جو تعلیمی اداروں کا کام ہے یہ تعلیمی ادارے تو ایسے ہی ہیں جس کے بارے میں اکبر اعلی آبادی نے کہا تھا کہ پھر ان کو کالج کی نہ سوجی جو بچوں کے قدر سے وہ بدنام نہ ہوتا. یہ تعلیمی ادارے تو وہ کام کر رہے ہیں. یعنی یہ تعلیمی ادارے جو تعلیم دینا چاہیے وہ تو دے ہی نہیں رہے. یعنی نہ اسکل دے رہے ہیں نہ تعلیم دے رہے ہیں. یعنی ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ تعلیمی اداروں کی تعلیم بالکل غیر مؤثر ہو چکی ہے. تو اسلامی جامع طلبہ اگر میں ایک لفظ کے اندر ڈیفائن بھی کرنا چاہوں تو میں کہوں گا ہیومن ڈیولپمنٹ. یعنی اگر آپ مجھے کہیں گے ایک لفظ کے اندر اس پوری تنظیم کو, اس پوری تحریک کو جس کا جو سفر ہے وہ 76 سالوں پہ محیط ہے, تو اگر ایک لفظ کے اندر مجھے کہیں گے تو میں کہوں گا ہیومن ڈیولپمنٹ. تو تعلیمی ادارے تو اپنا کام نہیں کر رہے. یعنی وہ بچوں کو کانفیڈنس نہیں دے رہے, وہ بچوں کو اعتماد نہیں دے رہے, وہ بچوں کو پلاننگ نہیں سکھا رہے, وہ بچوں کو کنٹرولنگ نہیں سکھا رہے, وہ بچوں کو لیڈرشپ نہیں سکھا رہے, وہ بچوں کو مینجمنٹ نہیں سکھا رہے. یہ تمام چیزیں ان بچوں کو اسلامی جامع طلبہ اپنے پروگرامز کے ذریعے سے, اپنے پورے تربیتی نظام کے ذریعے سے ان بچوں کے اندر ایڈ کر رہے ہیں. ایک تو یعنی جو تعلیمی ادارے اپنا کام نہیں کر رہے, پھر اس وجہ سے اسلامی جامع طلبہ کو ضرورت پڑی, اور یہی وجہ ہے کہ پورے پاکستان سے لاکھوں طلبہ اسلامی جامع طلبہ کے ساتھ اٹیچ بھی ہوتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ کام نہ پاکستان کے اندر نہ تعلیمی ادارہ کر رہا ہے, نہ کوئی مدرسہ کر رہا ہے, اور کوئی نہیں کر رہا. یہ کام اسلامی جامع طلبہ کرنے کا ہی کام ہے. اس کے علاوہ جن ایشوز کا میں نے تذکرہ کیا ان کے حوالے سے بھی اب بھی پاکستان کے اندر ملک گیر ہم نے مہم چلائی ہے اور ریفرینڈم کیا ہے. پرسوں ہی اسلامی جامع طلبہ کے ذریعے تمام ریفرینڈم کا انعقاد. لیا کی بات کر رہے ہیں, لیا کے حوالے سے وقتاً فوقتاً ہم جو ہے ریلیوں اس طرح کرتے رہتے ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم بے بس لوگ ہیں. آپ یوں سمجھیے کہ ہمارے پاس یہ اختیار ہی موجود نہیں ہے. دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں صاحب اقتدار کا, ان کے پاس اقتدار موجود ہے, ان سے ملتے ہیں, ان سے رابطے کرتے ہیں اور سوشل میڈیا کمپینس کا بھی آغاز کرتے رہتے ہیں. اور مختلف جگہوں پہ ہم کچھ عرصہ قبل ہم نے احتجاجی مظاہرے کا بھی انعقاد کیا تھا. یعنی جو ہمارے ہاتھ کے اندر ہوتا ہے, تعلیمی اداروں کے اندر اپنے اساتذہ کے اندر اپلیکیشنز دیتے رہتے ہیں. جو یونیورسٹی کے اندر ایڈمنسٹریشن کے اندر لوگ موجود ہیں, جو صاحب اختیار اور صاحب اقتدار لوگ یونیورسٹیز کے اندر موجود ہیں اور جو عام سوسائٹی کے اندر موجود ہیں, ان کو اپنی اپلیکیشنز دیتے رہتے ہیں. ان کے سامنے اپنی جو یہ بات رکھتے رہتے ہیں کہ ہمارے یہ مسائل ہیں, ان مسائل کو کچھ کیجیے, ان کا حل کیجیے, لیکن کہیں بھی ہماری سنوائی نہیں ہوتی. ہر بندہ جو ہم سے وعدے دعوے تو کرتا ہے لیکن ہمارے غم کا, ہماری جو درد کا علاج کرنے کے لیے کوئی فرد تیار نہیں ہے. جی منیر صاحب, زین صاحب نے کہا کہ ہمارے درد کا کوئی علاج کرنے کے لیے تیار نہیں, اور جن ایشوز اور مسائل کی انہوں نے بات کی ہے, پانی نہیں ہے, ہاسٹل نہیں ہے, میس نہیں ہے, ٹرانسپورٹ نہیں ہے, بھیڑ بکریوں کی طرح انہیں ڈالا ٹھونسا جاتا ہے. آپ ان ایشوز پہ کیا بات کریں, اپنا آپ انپٹ کیا دیں گے؟ ملک صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے مول نچیز کو پروگرام میں آپ نے دعوت دی ہے. تو
زہر بھائی نے جو بات کی ہے وہ جو جتنے بھی مسائل ہیں تعلیمی اداروں میں یا تعلیمی طلباء کے ساتھ جو جتنے بھی مسائل ہیں وہ بالکل بے حق ہیں، اور ان کی طرف واقعی گورنمنٹ یا ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں اس کو کسی بھی طرح سے وہ ان کو اچھے طریقے سے وہ گائیڈ نہیں کر رہے اور ان کے لیے خاطر خواہ انتظامات نہیں کیے جا رہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہمارے جو طلبہ ہیں ان کی طرف، کیونکہ جتنے بھی ہمارے طلبہ ہیں، ہمارا جو قوم کا مستقبل ہے وہ انہی اداروں کے سے وابستہ ہے، اور انہی اداروں سے نکل کر ملک کی انہوں نے کمان سنبھالنی ہے. جی. تو جب تک ان طلبہ کے ساتھ ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جائے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ آگے آئے گی. ان کے لیے اس طرح کے بہتر سے بہتر اگر طلبہ کے لیے اقدامات کیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان ہمارا اس ملکی معیشت میں بہتر کردار ادا کر سکتا ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا جو نوجوان ہے وہ ان کو کس طرح کے مسائل درپیش ہوتے ہیں، خاص طور پر طالب علم جو ہمارے ہیں تعلیم کے دوران اور تعلیم کے بعد. ٹوٹل اگر ہم بات کریں تو زین بھائی نے بھی فگر دیا ہے نوجوانوں کے حوالے سے کہ لیا میں کتنے اسٹوڈنٹس یہاں پر کالجز ہیں اور یونیورسٹیز ان کے حوالے. تو میں یہاں پہ بات کروں گا کہ جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں تقریباً ان کو فارغ التحصیل ہونے کے بعد ان کے مسائل اور بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں. جی. کیونکہ میں ایک فارغ التحصیل طالب علم، آپ اپنی ایجوکیشن مکمل کر چکا ہوں. تو میں زین سے پوچھتے ہیں ایک بات. جی جی زین صاحب، ہمارے اداروں سے آپ کو جن شکایات ہیں درپیش ہیں، تو یہ بتائیں کہ اس سانچے سے، ان تعلیمی اداروں سے، اور جو تربیت گاہیں بھی ہیں، ہمارے بچوں کی تربیت گاہیں بھی یہ ہیں، تو یہ جو سانچہ ہے، یہ جو کسوٹی ہے، کون سی کس قسم کی پھر یوتھ سامنے آ رہی ہوگی؟ دیکھیے، ایک تو یہ کہ جو آپ نے کہا کہ یہ ایشو مجھے ہے، یہ ایشو میرا نہیں ہے، یہ پوری قوم کا ایشو ہے، یہ ہر گھر کا ایشو ہے، یہ ہر بچے کا ایشو ہے، ہر والد کا ایشو ہے. یعنی اصل تو ایک والد کا ایشو ہے کہ اس کا بچہ نہیں پڑھ رہا، اس کا باپ فیس تو دے رہا ہے، اس کا بچہ نہیں پڑھ رہا. یہ ایشو میرا نہیں، یہ پوری قوم کا ایشو ہے. باقی یہ کہ ہم جو ایک تو یہ کہ طالب علم، ہم پتہ نہیں علم بھی ہے کہ نہیں. میرا خیال اگر انٹرنیشنل جو اگر دیکھا جائے اس کے اندر اس کو پرکھا جائے کہ جو ہم پڑھا رہے ہیں آج کل اپنے بچوں کو، جٹا سسٹم کے تحت ہم جو بچوں کے اندر چیز ڈال رہے ہیں کہ وہ علم بھی ہے کہ نہیں. پہلے تو یہ بھی ایک سوال ہے کہ وہ جو ہم پڑھا رہے ہیں اپنے نصاب کے اندر اس کو علم بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایسے ہی وہ رٹا سسٹم جو ہے وہ بن رہا ہے. باقی اس پورے سسٹم سے جو لوگ نکل رہے ہیں وہ آپ مینیجرز تو نکال سکتے ہیں. یعنی وہ پورا سسٹم ہمارا ایسا ہے کہ وہ مینیجرز پیدا کر رہا ہے. جو ہمارے پاس ریکوائرمنٹ ہے وہ تو لیڈرز کی ہے. ہمیں تو لیڈر چاہیے جو پوری قوم کو، اس سوسائٹی کو، اس سماج کو، ہمارے انسٹیٹیوشنس کو لیڈ کریں. لیکن وہ لیڈر پیدا نہیں کر رہا، اور مینیجرز پیدا کر رہے ہیں، اور پورے ملک کے اندر مینیجرز پیدا ہو رہے ہیں. اور پھر وہ جو اپنے پورے سیٹ اپ بن رہا ہے وہ آپ کو سامنے ہے کہ افراد تو وہی ہوتے ہیں، وہی افراد یہ انہی تعلیمی اداروں سے لوگ نکلتے ہیں جو سیاست کے اندر بھی جاتے ہیں، جو ایڈمنسٹریشن کے اندر بھی جاتے ہیں، جو ہماری عدلیہ کے اندر بھی جاتے ہیں. لیکن وہ تمام کا جو ہمارا پورا ملک ہے وہ سیٹ اپ تو سارا بیک کی طرف جا رہا ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بیسک کے اندر، ہمارے تعلیمی نظام کے اندر وہ خرابی موجود ہے. یعنی ہمارے بدلاؤ کا بھی ایک ہی طریقہ کار ہے کہ ہمارا اگر تعلیمی سیٹ اپ ٹھیک ہو جائے گا، ہمارا پورا ملک ٹھیک ہو جائے گا. کیونکہ نفسی پیدا ہونی ہے جس نے پورے ملک کو لیڈ کرنا ہے. اگر یہی بربادی ہوتی رہے گی تو پھر یہی کام چلتا رہے گا. اسی طرح مینیجرز پیدا ہوتے رہیں گے اور ہم پھر پیچھے سے پیچھے کی طرف بڑھتے ہی چلے جائیں گے. صحیح. جی منیر صاحب، آپ نے ایجوکیشن مکمل کر لی. ہر سال ہزاروں طلبہ و طالبات تعلیم مکمل کر کے اپنی زندگی میں آتے ہیں. ایک طالب علم کے طور پہ بچہ، نوجوان جو خواب دیکھتا ہے تعلیم مکمل کرنے کے بعد، وہ خواب کیا اس کے سہانے خواب بنتے ہیں یا وہ ڈراؤنے خواب بن جاتے ہیں؟ جی ملک صاحب، تقریباً پورے پاکستان میں اگر فارغ التحصیل طلبہ کی بات کی جائے تو تقریباً مختلف یونیورسٹیز، مختلف کالجز اور اسکولز میں جو طلبہ ہیں وہ تقریباً 40 لاکھ پاکستان میں فارغ التحصیل طلبہ ہر سال فیلڈ میں آتے ہیں. یا ان کو اب 40 لاکھ طلبہ کو ڈائریکٹ روزگار تو نہیں مل رہا ہوتا، کیونکہ جب ایک نوجوان طالب علم ایک سہانے خواب دیکھ کر آتا ہے کہ اس کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ میں بس فیلڈ میں جاؤں گا اور مجھے فوراً وہاں پر مجھے نوکری مل جائے گی اور میں ایک زندگی ایسے خوشحال زندگی بسر کروں گا. ایسا نہیں ہوتا. جب ان کے
آگے سے مسائل ہوتے ہیں بہت زیادہ فیلڈ میں. سب سے پہلے ان کو جو مسئلہ پیش آتا ہے وہ جاب سرچنگ کا مسئلہ پیش آتا ہے. اس کے لیے اس کی کوئی بھی مقصد یونیورسٹی کی طرف سے یا کالجز کی طرف سے کسی قسم کی کوئی کیریئر کاؤنسلنگ نہیں کی گئی ہوتی. اس وجہ سے ان کو جاب ڈھونڈنے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ مختلف یونیورسٹیز اور مختلف کالجز میں جو طلبہ ہوتے ہیں اگر مقصد ہے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں تو ان میں جابز جو ہیں وہ میڈیکل کے طلب اور رسد کی میں بات کر رہا ہوں کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کافی تعداد میں میڈیکل کو آج کل جوائن کر رہے ہیں. تو اس میں اب میڈیکل کے طلبہ کی تعداد زیادہ ہے کمپیئر ٹو ڈفرینٹ دوسرے مقصد شعبہ سے. تو اس وجہ سے بھی ان کے جابز کو کافی پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ڈاکٹرز کو بھی جابز نہیں ملتی. تو اس وجہ سے جو کہ ان امپلائمنٹ کا سبب بن رہا ہے ہمارے معاشرے میں, بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے. اور لیبر فورس سروے کی میں یہاں پر بات کرتا ہوں. حکومتی تو دعوے تو ہر دور میں مختلف آتے رہتے ہیں. حکومت پاکستان کی جانب سے مختلف سروے بھی ہوتے ہیں. لاسٹ ٹائم ایک لیبر فورس سروے ہوا تو اس میں انہوں نے جو بے روزگاری کی شرح ہے تقریباً 6.9% انہوں نے پاکستان میں بتائی. تو پھر یہ ایک لمحہ فکری ہے کہ جو ہمارے لوگ بیٹھے ہیں اعلیٰ اقتداروں میں وہ پھر اس طرح کے مختلف من گھڑت سرویز کروا کر ایک وہ کرتے ہیں. حالانکہ یورپ کا ایک ملک ہے فرانس, وہاں پر تقریباً 7.3 ان کی بے روزگاری کی شرح ہے. اس کا مطلب ہے پاکستان پھر 6.9 کے ساتھ ان سے بھی کم شرح میں بے روزگاری میں وہ ہے. تو اس طرح کے فیک مگر وہ ملک تو خوشحال ملک ہے. یہ مقصد ہے پاکستان میں ایک برائے نام سروے کر کے ایسے فرضی سروے کر کے. زین صاحب آپ سے سوال پوچھا ہے, ہمارے آواز تھل دوست ہیں, انہوں نے آپ سے سوال پوچھا ہے. تو سب صاحبان کو مہمانوں کو انہوں نے سلام کہا ہے اور دعا دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی کسی حد تک میں چھوٹے بھائی کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن اگر وسائل کو دیکھا جائے تو بہتر کام ہو رہا ہے. طلبہ خود بھی سنجیدہ نہیں ہوتے. ان کی حرکات کو دیکھ کے ایسے لگتا ہے جیسے یہاں صرف موج مستی کرنے آئے ہیں. یاد رکھیں علم کی جب تک طلب شدید نہیں علم حاصل نہیں ہو پاتا. یہ بات درست ہے نا. دیکھیں وہ تعلیمی ماحول کس نے فراہم کرنا ہے, وہ میں نے فراہم تو نہیں کرنا نا. یعنی وہ تعلیمی ماحول تو اس وقت وسائل کم ہے تو وسائل بڑھائی ہے. ہمارے ملک کے پاس وسائل کم تو نہیں ہے, ان تعلیمی اداروں کے پاس وسائل کم ہے نا. یعنی وسائل کو پھر رستے میں کوئی کھا رہا ہے نا, کہ وسائل ان تعلیمی اداروں تک نہیں پہنچ پا رہے. تو اگر تعلیمی ماحول نہیں ہے تو دراصل ایسا ہی تعلیمی ماحول نہیں ہے. لڑکے عام طور پہ جو طالب علم آتا ہے وہ پڑھنے یہاں پہ آتا ہی نہیں. ہمارا سیٹ اپ ہی ایسا ہے کہ وہ طالب علم یہاں پہ پڑھنے نہیں آتا, وہ تو یہاں پہ شیخیں بگارنے اور جناب مزے کرنے آتا ہے کہ مزے کروں گا شام کو چلا جاؤں گا. اس کے گھر والے مطمئن ہے کہ میرا بیٹا پڑھ رہا ہے, اس کا پرپز ہی نہیں ہے وہاں پہ آگے پڑھنا. تو کیا کرنے آتا ہے وہ وہاں پہ کھیل کود کرنے آتا ہے, وہ وہاں پہ کھیلنے آتا ہے, گپ شپ کرنے آتا ہے. یعنی یہ مطلب پورا سوسائٹی سماج ہی ایسا ہے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے اب طالب علم غلط ہے, غلطی تو ہے اس کی, لیکن سماج کا کون سا ذرہ ہے کہ جو ٹھیک ہے. پورا جب جسم یہ خراب ہے تو آپ اس میں سے ایک طالب علم کو کہیں کہ اس کی تمام ایکٹیویٹیز ٹھیک ہوں گی, وہ سب کچھ ٹھیک پرفارم کرے اور باقی پوری سوسائٹی جو کرے یہ کرتی رہے. یہ تو نہیں. زین صاحب دیکھیں یہ سماج تو اپنی جگہ پہ, مگر پیرنٹس تو آپ پہ اخراجات کر رہے ہیں, آپ کو داخلہ دلا رہے ہیں, آپ پہ پوری ذمہ دار پوری توجہ انہوں نے فوکس کی ہوئی ہے. اپنا دن اور رات کا انہوں نے چین قربان کیا ہوا ہے تاکہ ان کے بچے جو ہیں وہ پڑھ لکھ جائیں, وہ سوسائٹی میں ذمہ دار شہری کے طور پہ سامنے ہیں. اب آپ جا کر جو ہے وہ موج مستی کریں, نہ پڑھیں, لیکچر اٹینڈ نہ کریں, ٹیچر آپ کو پوری اگر توجہ دیں اور آپ عدم دلچسپی کا مظاہرہ کریں تو اس کی ذمہ داری سماج پہ آتی ہے. اس کو کبھی بھی ڈیپینڈ تو نہیں کر سکتے ہم. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ طلبہ یہ ٹھیک کر رہے ہیں, یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے. اسلامیہ میں طلبہ تو اس کو بہتر کرنے کے اندر اپنا رول پلے کر رہی ہے کہ اس کو بہتر ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ کہیں کہ یہ طلبہ ہی غلط ہے باقی سب ٹھیک ہے, میں کہہ ہر چیز ہی غلط ہے, طلبہ غلط کر رہے ہیں, ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ تعلیمی ادارہ جہاں پڑھنے کے لیے آنا چاہیے تھا وہاں پہ اس کا ایک ہی پرپز ہونا چاہیے کہ یہاں پہ پڑھوں گا میں, اس کے بعد گھر چلا جاؤں گا. لیکن وہ پڑھے تو پڑھے بھی کیوں. مجھ سے ساتھی پوچھتے ہیں کہ ران صاحب کون سی ڈگری میں ایڈمیشن ہے, میں پریشان ہو جاتا ہوں. کیا ان کو کہوں جس ڈگری میں ایڈمیشن لے لیں گے, ایک تو علم والی بات تو نہیں. آج سے 20 سال پہلے یہ تھا
کہ وہ ہم اس کو کہتے تھے یار اس ڈگری میں لے لو، اس کا اسکوپ زیادہ ہے، آپ کو جاب مل جائے گی. اب تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے یار آپ اس ڈگری میں ایڈمیشن لے لو اس کے بعد آپ کو جاب مل جائے گی. جاب آپ کو ملنی نہیں ہے. یہ جو آپ پڑھا رہے ہیں یہاں پتہ ہی نہیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں پڑھ رہے ہیں، اس کو علم کہنا بھی ہے کہ نہیں کہنا ہمیں خود نہیں بھی پتا. اسکل آپ دے نہیں رہے تو ان کو کیا کہا جائے کہ آپ کیا پڑھیں. وہ بچہ پوچھتا ہے کہ میں کیوں پڑھوں بھائی، مجھے اس کا پڑھنے کا ان فیوچر فائدہ کیا ہوگا، اس کا یہ سوال ہے جس کا ہمارے پاس منیر جواب صاحب، موجود آپ نے ہے. جو ڈگری حاصل کی ہے اس کا اپنی زندگی میں کیا فائدہ ہے؟ سر ڈگری کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری جو آپ کی ڈگری ہے کون سی؟ سر میں نے ماسٹر کیا ہے کام اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس میں. اچھا جی. تو اس میں میں تمام طلبہ کو یہ میسج دوں گا کہ آپ تعلیم بے شک حاصل کریں جی. ان کو اپنانے کے لیے آپ روزمرہ زندگی میں جو ہے جب تک پریکٹیکل نہیں ہوگا، ڈگری صنعت یہ ایک مقصد ہے وہ ہے، اس میں جسٹ یہ ہمارے معاشرے میں جس طرح کی ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے، جسٹ ہم ڈگری حاصل کرتے ہیں، ہمارے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ ہم نے جاب کرنی ہے یا نوکری کے لیے ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا مین جو فوکس ہے ہمارا وہ نہیں ہوتا. ہم اکثر طالب علموں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنا ذریعہ معاش کیا، ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ اینڈ پہ ہمارا کوئی ذریعہ معاش بنے گا یا نہیں بنے گا. اب یونیورسٹی میں جو طلبہ ہیں ان کو کافی سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میڈیکل کے طلبہ ہیں وہ PMC کے ذریعے پاکستان میڈیکل کونسل ہے ان کا مقصد ہے جو تیاری کرتے ہیں جی. تو ان کے ذریعے پھر ان کو باقاعدہ ٹیسٹ دینا پڑتا ہے، اور اگر قانون کے ہیں تو پھر ان کو ایکسٹرا لیٹ یعنی کہ ٹیسٹ دینا پڑتا ہے، لا گریجویشن ٹیسٹ جس کو ہم بولتے ہیں. تو کیا یونیورسٹیوں میں جو ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے جو طلبہ ہیں کیا ان کی امتحانی قابلیت پر کیا وہ پورا نہیں کر سکتے؟ مقصد ہے ان سے دوبارہ ٹیسٹ لیے جاتے ہیں. جی یہ ٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں، مختلف ٹیسٹ کی بات کریں تو آپ جو فارغ التحصیل ہوتے ہیں امتحان دیتے ہیں تو آپ کی جو ڈگری ہے اور آپ کی جو اہلیت ہے اس کو جانچنے کے لیے اوپر ایک اور ٹیسٹ رکھا جاتا ہے. تو اس کا یہ کیا ہے؟ دیکھیں ایک تو یہ کہ جو انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے ہر چیز کا الگ الگ ہوتا ہے. اگر آپ LLB کی بات کریں اس کے لیٹ ہوتا ہے. اگر MBBS کی بات کر رہے ہیں اس کے لیے جو انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے MCAT تو وہ جو ہے FSC جس سے بچے نے پڑھی ہوئی ہے 2 سال، اگر وہ 2 سال کی FSC اپنی کالج سے پڑھ کے وہ ٹیسٹ دینا چلے جائے تو وہ مجھے پوری امید ہے کہ وہ 10-12 میں سے 10-12 نمبر لے گا. اس کے بعد وہ 6 ماہ تیاری کرتا ہے، اس کی مینٹری ٹیسٹ کی تیاری کر رہا ہوں، اس کے بعد وہ امتحان دیتا ہے. یعنی ہم نے جو 2 سال پڑھایا تھا یہ کیا پڑھایا تھا؟ یعنی یہ تو میں کہہ رہا ہوں ہمارا تعلیمی نظام سارا غلط جگہ پہ چل رہا ہے کہ 2 سال آپ نے پڑھایا ہے، ایک ہی کتاب پڑھائی ہے، اس کو 6 ماہ پھر دوبارہ پڑھایا جاتا ہے اور بچہ پورے 2 سال میں محنت نہیں کرتا جتنی محنت وہ 6 ماہ کے اندر کرتا ہے انہی کتابوں کے اوپر جس کا اس نے 2 ماہ پہلے یا 6 ماہ پہلے ٹیسٹ دیا ہے. اور اس انٹرسٹ کے متعلق بھی یہ میرا تو خیال یہ ہے کہ آپ جو بچہ جو ڈگری کرنا چاہ رہے ہیں اس کو اوپن کر دیجیے. بچے کریں ڈگری، اگر MBBS کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کے اندر جتنے ہی بچے وہ MBBS کریں. جب اس کا اسکوپ خود بخود ڈاؤن ہو جائے گا تو بچے MBBS کرنا چھوڑ دیں گے. یعنی MBBS کا اسکوپ تو اب بھی شدید نیچے آ گئے ہیں. یعنی MBBS کرنے کے باوجود لوگوں کو جاب لیس لوگ کر رہے ہیں، اس MBBS کرنے کے باوجود وہ اپنے کلینک نہیں بنا پا رہے، ان کے کلینک نہیں چل پا رہے تو اس کی جو ڈیمانڈ تھی وہ کم ہو گئی ہے. تو 10 سال بعد 20 سال بعد یا 5 سال بعد لوگ MBBS کرنا چھوڑ دیں. اگر آپ اسے پہلے اس کو اوپن کر دیتے اور لوگ MBBS کرتے رہتے اور ہمارے 1 سال کے اندر ہی اتنے MBBS لوگ بن جاتے جتنے 20 سالوں کے اندر بنے ہیں تو اس کا اسکوپ خود بخود ڈاؤن ہو جاتا ہے. میرا تو خیال ہے ہمیں کسی بھی اس طرح کے جو ٹیسٹ ہیں اس کو نہیں کنڈکٹ کروانا چاہیے، بلکہ جو بچہ جو ڈگری کرنا چاہ رہا ہے، ایک بچے کے اندر اسکل یہ موجود ہے کہ وہ MBBS کرنا چاہتا ہے، اس کے بچپن کی خواہش ہے، آپ اس کو قدغن لگا دیتے ہیں میں بھی آپ تو نہیں کر سکتے. اس کے بعد آپ کو جہاں اس بچے کو جس مرضی ڈگری میں بھیج دیں گے وہاں پہ اپنی قابلیت کا اظہار نہیں کر سکتا، وہ پھر ایک نالائق اور ایک یا میڈیا کر بچہ بن کے اپنی ساری ڈگری اور اپنی پھر پروفیشنل لائف جو اس کو مکمل کرے گا. اچھا منیر صاحب بھی ایک سوال کیا ہے آپ سے آواز ہمارے دوستوں نے، بے روزگاری کی ایک بڑی وجہ ٹیکنیکل تعلیم کا نہ ہونا ہے. ہمیں روایتی تعلیم سے ہٹ کر مہارتی تعلیم کی طرف آنا ہوگا. ہمیں زیادہ تر تعلیم وہ دی جا رہی ہے جو ہماری اپنی زندگی میں کام نہیں آتی، صرف اچھی ڈگری سے کام نہیں چلے گا. جی بالکل، میں نے تو یہی بات پہلے بھی کی ہے کہ ڈگری ہونا کوئی بات نہیں ہے. انسان میں جو ہمارے جو طالب ہیں ان کو ٹیکنیکل سکلز کی کافی کمی ہے. اگر ان کا مقصد تعلیم کے ساتھ وہ اگر ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں تو ان کو سکلز تک جب تک اداروں سے سکلز نہیں ملیں گی یا جو ہماری لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے وہ اگر طالب علم اس کے اوپر فوکس نہیں کریں گے تو کبھی بھی وہ پریکٹیکل لائف میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جب ایک نوجوان فیلڈ میں جاتا ہے جاب کی تلاش کے لیے
تو وہ دیکھتا ہے کہ فیلڈ میں جابز نہیں ہیں، اگر جابز ہیں تو ان کے اوپر مختلف ڈگریوں کرنے کے بعد، اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد جب ایک طالب علم جاتا ہے جاب کے لیے، بھی اس کو مختلف NTS یا مقصد پبلک سروس کمیشن یا FPSC مختلف ٹیسٹوں کے ذریعے پھر ان کو مقصد ہے ادھر پیسہ لگا کر اگر ان کو جاب کی وہ کرتے ہیں. اور کافی سارے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو کہ وہ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ پھر ان ٹیسٹ میں اپیئر نہیں ہوتے، تو ان کے لیے پھر جاب ڈھونڈنا ایک بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے، بہت مسائل. بہرحال یہ کافی سارے مسائل ہیں جن کو ہم مقصد ہے اگر فردن ڈسکس کریں تو کافی مقصد وقت چاہیے. تو آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ کون سے معاملات ہیں ہمارے، جب تک ہمارے یہ ملکی وسائل جو ہیں وہ گورنمنٹ یا ادارے اس طرف توجہ نہیں دیں گے تو یہ بہتر طریقے سے ہم. اچھا زین، مایوسی کا اظہار کیا منیر صاحب نے، اور آپ نے بھی بے روزگاری کی بات کی، ماحول کی بات کی، بہت ساری باتیں آپ نے کی. سوال یہ ہے کہ کیا آج کل جو ہمارے نوجوانوں میں بے چینی پائی جاتی ہے، کیا اس بے چینی جو پائی جاتی ہے، جو بے چینی دیکھی جاتی ہے، کیا اس کی وجہ جو ہے یہی مسائل ہیں جن کی طرف منیر صاحب نے نشاندہی کی، یا اس کی کوئی اور بھی وجوہات ہیں؟ دیکھیے، ہمارے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے جو ہے پریشانی، اس کا ڈپریشن، اس کی انگزائٹی کا آغاز وہیں سے ہو جاتا ہے. پھر ہم پہ اس پہ اس طرح کے حملے کرتے ہیں. جب وہ 30 سال کا یا 35 سال کا ہوتا ہے تو وہ ایک ڈپریشن میں گندہ ہوا اور ایک انگزائٹی کا شکار وہ پیشنٹ بن چکا ہوتا ہے. یعنی وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، یعنی انٹرنیشنل جو طریقہ کار ہے وہ تو کہتا ہے کہ آپ کا بچہ جب تک 7 سال کا نہ اس کو تعلیمی ادارے کے اندر نہ بھیجیں، ہم اس کو 3 سال کا ہوتا ہے اس کو تعلیمی ادارے کے اندر بھیج دیتے ہیں. اور وہ بچہ پھر اس کا پوری زندگی جو اس کا دماغ، اس کی مینٹلٹی جو بڑھنی تھی وہ بڑھ ہی نہیں پاتی، اس کا دماغی سکڑ کے رہ جاتا ہے. وہ جب 3 سال کے اندر آپ اس کو اسکول بھیج دیتے ہیں تو اسی طرح پہ پورا جناب وہ باہر لکھا ہوا مار نہیں پیار، اور اندر جو تعلیمی اداروں کے اندر بچوں کو جس طرح ضرور کیا جاتا ہے اس سے ہر فرد واقف ہے. اور پھر وہاں پہ اس کو دبایا جاتا ہے. وہ سوال کرتا ہے، وہ سوال کا جواب تو اس ٹیچر کو معلوم ہی نہیں ہوتا. یعنی وہ ٹیچر جو FA کر کے کسی ہائی اسکول کے اندر آج سے 30 سال پہلے لگا تھا، اس کو تو آج کے سلیبس کا پتہ ہی نہیں ہے. جب اسے سوال کیا جاتا ہے اس کو سوال کا نہیں ہوتا، تو پھر اس کا وہاں سے وہ چلتا رہتا ہے. پھر وہ اپنے کالج کے اندر آتا ہے، یونیورسٹیز کے اندر آتا ہے. پھر یونیورسٹی کے اندر تو سونے پہ سہاگا گیا. یعنی یونیورسٹی کے اندر ہم وہ ایجوکیشن کا جو فطرت کے خلاف ایک چیز ہے، یعنی مرد اور خاتون کا جو ایک جگہ پہ بیٹھنا وہ ایک فطرت کے خلاف چیز ہے. انسانی فطرت اس کو تسلیم نہیں کرتی، لیکن آپ اس کو بلڈوز کرتے ہیں، آپ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے یہیں پہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کا ساری اس کی شخصیت جو ہوتی ہے وہ اس کے پیچھے تباہ ہو کے رہ جاتی ہے. یہاں سے اس کو ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے. اور جامعات کے اندر آج کل اس کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا. آج کل میں سمجھتا ہوں کہ طالب علم کا جو اصل ایک نوجوان کا بیسک مسئلہ ہے وہ تو یہ مسئلہ ہے کو ایجوکیشن کا. اس کو ایجوکیشن کے اندر وہ پڑھتا کم ہے، اور وہ جو غلط اس طرح کی حرکات ہوتی ہیں اس کے اندر زیادہ ملوث رہتا ہے. یعنی ہمیں کیا مسئلہ ہے، اگر ہم کوئی یونیورسٹی بنا رہے ہیں اس کے اندر ایک ساتھ چھوٹا سا کیمپس گرلس کا بنا دیں اور ساتھ اس کا بوائز کا بنا دیں، لیکن چونکہ ہم نے تو مذہبی تہذیب کے پیچھے چلنا ہے، مذہب کی جو کر رہا ہے اسی کے پیچھے چلنا ہے، تو اس میں طلبہ ایک بچہ جو ہے وہ مزید پھر اس کا ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے. پھر وہ جب کوئی ایجوکیشن ہے اس کے اندر بلیک میلنگ کے چانسز جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں پھر اس کو الٹیمیٹلی اس کے بعد وہ ڈگری کرتا ہے، وہ ڈگری کر رہا ہے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں ڈگری کر کیوں رہا ہوں. ڈگری کا بلیک میلنگ کا عنصر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. یہ شاید مارکس کی بات کر رہے ہیں کہ جو ایک ٹیچر جو پڑھا رہا ہے، کلاس ٹیچر ہے، اسی کے ہاتھ میں مارکس ہے، سیشنل نمبر بھی ان کے ٹیچرز کے ہاتھ میں. یہ واقعی یہ بلیک میلنگ ہوتی ہے؟ یہ اسٹوڈنٹ بلیک میلنگ کرتے ہیں یا ٹیچر کرتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ اس طرح کا جو ہے فیکٹس یہ اب آج کل شاید ہو اس طرح تعلیمی اداروں میں، لیکن میجورٹی جو ہے میکسیمم یہ تعلیمی اداروں میں اس طرح کا نہیں ہے. مختلف اداروں کے اسکینڈلز بھی آئے آتے رہتے ہیں، وہ ایجوکیشن جہاں پر ہے تو یقیناً وہاں پر تھوڑا اس طرح کے معاملات ہوتے ہوں گے، ضرور ہوتے ہوں گے. اس کی طرف ذہن بھائی نشاندہی کر رہے ہیں، ممکن ہے اس طرح کا عمل ہوتا ہو. تو آپ نے 4 سال آپ نے جو اسٹڈی کی ہے، آپ نے اس حوالے سے کیا؟ اس حوالے سے میں ہمارے سامنے تو اس طرح کے کوئی کیسز مقصد سامنے نہیں ہے، تو یہ فردن ممکن ہے اس طرح کا ہو جاتا. سوسائٹی میں آنا چاہیے. کیا ملک و قوم کی ضرورت یہی طالب علم ہے، یہی نوجوان ہے؟ یہ نوجوان تو بالکل نہیں ہے. یہ مایوسی کے شکار نوجوان، یہ اپنے مستقبل سے مایوس نوجوان، یہ تو بالکل ہماری جو ہے ریکوائرمنٹ ہے ہی.
ہماری ریکوائرمنٹ تو ایک انرجیٹک نوجوان ہے جو اس ملک کی باغ ڈور سنبھالے، جو اس ملک کو جو ہے اس پورے سیٹ اپ کو چینج کرنے کی بات کرے، جو سیٹ اپ غلط راہ کے اوپر چل رہا ہے، غلط ڈگر کے اوپر چل رہا ہے، ہم مغربی تہذیب کے پیچھے، مغرب کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں. ہمیں تو ایسے نوجوان چاہیے جو اسلامی تہذیب کے اندر ایک تو انہوں نے مکمل اسلامی تہذیب پڑھی ہو، اسلامی نظام زندگی ان کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ اسلامی نظام زندگی یہ نظام زندگی ہوتا ہے جو آئیڈیل نظام زندگی ہوتا ہے، جو ہماگیر نظام زندگی ہوتا ہے. یہ اسلامی نظام تعلیم ہوتا ہے جو ہماگیر نظام تعلیم ہے. اس نوجوان کو کسی چیز کا معلوم ہی نہیں، وہ تو صرف مایوس اور صرف مایوس ہی ہے. اور میں نے جو ابھی تذکرہ جس کا کیا کہ ہم پیدا بھی غلام کر رہے ہیں، پیدا بھی مینیجرس کر رہے ہیں، اور ہمیں ریکوائرمنٹ تو لیڈرس کی ہے. یعنی وہ دونوں چیزیں مایوس بھی پیدا کر رہے ہیں اور مینیجر بھی پیدا کر رہے ہیں. ہمیں لیڈرس کی ضرورت ہے، انرجیٹک پرسنس کی ضرورت ہے، اور ایسے لوگ جو اسلامی نظام زندگی جو ہماگیر نظام ہے اس سے واقف. اچھا، ہماری جو ایجوکیشن ہے اس کو ریسرچ بیس ہونا چاہیے. بالکل ریسرچ بیس ہونا چاہیے. ہمارے تھا تو صرف رٹا سسٹم ہوتا ہے نا، یعنی جو ایک کلاس ہوتی بھی ہے جو ریسرچ کرنے کی، جو پریکٹیکلی کلاس ہوتی بھی ہے وہ بھی شوگر کی کلاس ہوتی ہے، اور جو اکوپمنٹس ہوتے ہیں جو ہمیں وہ ریسرچ کرنے کے لیے وہ اویلیبل نہیں ہوتی، جو پریکٹیکل پرفارم کرنے کے جو اکوپمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ہمارے اداروں کے اندر موجود ہی نہیں ہوتی. تو کوئی بھی ایسا تجربہ نہیں ہے جو کسی بھی یونیورسٹی کے اندر مکمل ہو سکے. وہ آدھا ہو جاتا ہے، پھر آدھا کہتے ہیں ہمارے پاس یہ جو ہے نا اکوپمنٹ موجود نہیں ہے، اس لیے ہم یہ نہیں کر سکتے، یہ مین کیمپس کے اندر جا کے ہوگا. مین کیمپس میں کون جائے اور کیسے جائے، یہ رٹا سسٹم تو بالکل بیسود نظام تعلیم سمجھتا ہوں میں. اچھا مدیر صاحب، محفوظ مستقبل کے لیے تو ایک اسٹوڈنٹ کو، ایک نوجوان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف زیادہ جانا چاہیے. جی بالکل، ٹیکنیکل ہمارے ادارے تو اس تصور سے خالی نظر آتے ہیں. جی بالکل، اس کے لیے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے اگر اسٹوڈنٹس کی اچھے طریقے سے کیریئر کاؤنسلنگ یا کیریئر گائیڈنس ہو تو بہتر انداز سے اسٹوڈنٹس آگے جا سکتے ہیں. اور اس کے لیے ظاہری بات ہے ٹیکنیکل ادارے قائم کیے جائیں، گورنمنٹ کی طرف سے انیشیٹو یا انہی اداروں میں ٹیکنیکل کلاسز ان کو سیپریٹ کر دیں. مقصد ہے اگر نوجوانوں کو ٹیکنیکل تعلیم یا جس طرح آج کل جدید ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے اگر اویئرنیس دی جائے تو نوجوان اچھے طریقے سے اپنا کام سر انجام دے سکتے ہیں. تو باقی ہمارا جو سسٹم ہے اس میں تو ایک روایتی انداز تعلیم جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہی صدیوں سے چلا آ رہا ہے. وہی ہے، ٹیکنیکل جو ہے ریئلٹیز ہیں اس کو کافی کمی کا سامنا ہے. اس کو ظاہری بات ہے کوئی گورنمنٹ کے وسائل کیش لیں یا گورنمنٹ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہی، تو گورنمنٹ سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ نوجوانوں کے بہتر مستقبل کے لیے اور بہتر تربیت کے لیے ٹیکنیکل اداروں کا قیام بے حد ضروری ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے فروغ سے وہ جس کمی کی نشاندہی اور مایوسی کی بات آپ نے کی ہے وہ ہم اس پہ قابو نہیں پا لیں گے کچھ نہ کچھ؟ نہیں، ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی ہماری اسی طرح کی جس طرح کی ہماری دوسری ایجوکیشن ہے. ایک بچہ 3 سال کا وہ کرتا ہے کہ میں نے جہاں کنسٹرکشن کے اندر کر رہا ہوں، اس کے بعد وہ بچہ جو 3 سال کو اسے ڈپلوما کیا کنسٹرکشن کے اندر، وہ وہاں پہ 500 میں مزدوری کر رہا ہوتا ہے، وہ مستری جس نے 4 سال پہلے کام سیکھا وہ وہاں پہ اس عمارت کو تعمیر کر رہا ہوتا ہے. چونکہ ہمارا سارا سسٹم ہی وہ اندھوں بہروں کا بنایا ہوا سسٹم ہے، وہ بغیر ریسرچ کے بنایا ہوا سسٹم ہے، وہ بغیر ریسرچ کے بنایا ہوا نصاب ہے. تو آپ جس شعبے کے اندر بھی جائیں گے فائدہ نہیں ہو سکتا، یعنی ڈائریکشن ہی غلط ہے. تو آپ اس کو جس طرح اس غلط ڈائریکشن کے اندر موڑ چھوڑ کے جاتے رہیں، غلط ڈائریکشن کے اندر اس کے نتائج بھی غلط جائیں گے. آپ ٹیکنیکل کے اندر چلے جائیں گے، ٹیکنیکل کے اندر آپ کو سکل تو سکھا دیں گے، اس کے اندر بھی آپ کو یہی پڑھایا جا رہا ہے جو آپ کے لیے بےسود ہے. اور مگر ہمارے بہت سارے ادارے پاکستان میں ایسے ہیں جن کے ایجوکیٹڈ بچے بچیاں جو ہیں وہ لیڈر ہیں، جس کا نام لیا جاتا ہے کہ لمز جو ہے وہ بڑا مثالی ادارہ ہے، اور بہت سارے اداروں کا نام لیا جاتا ہے. تو ان کے اندر میں اور آپ تو نہیں جا سکتے، ان کے اندر تو ایم پی اور ایم این ایس کے بچے جائیں گے، ان کے اندر تو ڈپٹی کمشنرس کے بچے جائیں گے. یعنی یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہی تو نظام ہے کہ آپ جتنے زیادہ پیسے پھینکیں گے اتنا اچھا تماشا دیکھیں گے. اگر میرے پاس پیسے کم ہیں تو میں لیا کے پسماندہ تعلیمی اداروں کے اندر پڑھوں گا اور کم تماشا دیکھوں گا، یعنی کم اس کو انجوائے کروں گا اچھی تعلیم کو. اگر میرے پاس پیسے موجود ہیں میں اچھی تعلیمی اداروں کے اندر جاؤں گا، زیادہ پیسے پھینکوں گا، تو پھر میرے لیے مستقبل میرا روشن جو ہے وہ مستقبل بھی روشن ہے اور ہر چیز میری ٹھیک ہے. لیکن اگر پیسے نہیں ہیں تو پھر کچھ نہیں ہو سکے گا. یہ پیسوں کا واقعی معاملہ ٹھیک ہے منیر صاحب؟ جی بالکل، جو بے روزگاری کی جو پاکستان میں اکثر جو طلبہ ہیں وہ اپنی تعلیم جاری ہی نہیں رکھ سکتے اسی بے روزگاری کی وجہ سے، یا مقصد ہے ان کے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، یا والدین ان کو اچھے طریقے سے ان کو وہ سہولیات جو ہیں وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے، جن کی وجہ سے ان کی تعلیم رہ جاتی ہے. وہ مختلف وہ کالجز کیا یونیورسٹیز تو دور کی بات ہے،
مقصد ہے وہ ہمارا جو بیک ورڈ ایریا ہے جنوبی پنجاب، یہاں پر تو کافی حوالے سے بے روزگاری بہت زیادہ ہے، تو نوجوان جو اکثر ہیں وہ میٹرک تک ہی باؤنڈ ہو کے رہ جاتے ہیں، کالج تک بھی نہیں پہنچ سکتے. تو یہ ایک میٹر ہے یہ، بلکہ میں کہتا ہوں کہ بنیادی چیز ہے کہ یہ پیسے کے بغیر تو ناممکن ہے وہ. اور بھائی نے صحیح بات کی ہے کہ ہمارے جو یعنی کہ یونیورسٹی جو لمز کی آپ نے بات کی ہے، لمز یا بڑے جو جتنے بھی ادارے ہیں وہاں پر کوئی غریب نوجوان جو ہے وہ اگر اس میں اتنی کیپیبلٹی ہو بھی صحیح تو آگے پہنچ کر وہ ادھر سروائیو بھی نہیں کر سکتا. وہ اس کی وجوہات یہی ہیں کہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے. ان وسائل کو پیدا کرنے کے لیے کیا کیا ہے؟ ان وسائل کو پیدا کرنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ پھر تو یہ ہوگا کہ آپ جو ہے شروع سے جو ہے اپنا بزنس کوئی اسٹارٹ کریں. پھر ڈگری کا کرنی ہے تو اس ڈگری کے ساتھ آپ کا چھوٹا سا کوئی بزنس اسٹارٹ ہونا چاہیے، تاکہ جب آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہو تو آپ کا کوئی سائڈ بزنس ہو، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو چکا ہو، اور آپ جو ہی آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہو آپ کے پیسوں کا جو مسئلہ ہے وہ آپ کا حل ہو. یعنی اب حل بھی یہی ہے کہ اگر جاب سے چوکا موجود نہیں ہے تو آپ کے پاس واحد جو آپشن ہے وہ کاروبار کا ہے، وہ بزنس کا ہے. تو آپ نے وہ بزنس جو ڈگری کرنے کے بعد کر رہے ہیں اس کو ڈگری کے ساتھ اسٹارٹ کیجیے. جب آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہو تو آپ اپنے اوپر پاؤں پہ کھڑے اور آپ ایک انڈیپینڈنٹ لائف گزارنے کے قابل ہو جائیں. تو آپ موجودہ جو نظام تعلیم ہے، ہمارے دستگاہوں کا جو ماحول ہے، اس سے آپ مطمئن نہیں ہیں؟ اس سے تو اطمینان کی کیفیت ہی نہیں ہے، وہ یعنی اطمینان کا تصور ہی نہیں ہے. منیر صاحب کیا کیا جائے؟ سر مایوسی گناہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوان، ہمارے جو نوجوان ہیں پورے پاکستان میں، اگر وہ یعنی کہ ان میں اویئرنیس آ جائے اور وہ ایک جٹ ہو جائیں اور اکٹھے ہو جائیں گے، اس سارے نظام تعلیم کو وہ رد کر دیں اور اس کے لیے اگر وہ جدوجہد کریں تو ہمارا ایک اچھا سسٹم ڈیولپ ہو سکتا ہے. نوجوان ہی کسی بھی ملک کا اساس ہوتے ہیں. تو یہ سسٹم کون ڈیولپ کرے گا؟ اس بات پہ تو ہمارے دونوں مہمانوں کا اتفاق آ گیا کہ سسٹم ڈیولپ ہونا چاہیے. یہ سسٹم ڈیولپ کون کرے گا؟ دیکھیے سسٹم ڈیولپ اسی وقت ہوگا جب رائے عامہ ہموار ہوگی. یعنی جب پاکستان کے 90% یا 100% لوگ کہیں گے سسٹم کو چینج ہونا چاہیے، تو پھر کون ہے جو سسٹم کو چینج ہونے سے روک دے گا؟ تو میرا خیال ہے کہ ہمارا بھی اور ایک عام طالب علم جو سسٹم سے نالا ہے اور سسٹم کو چینج کرنا چاہتا ہے، اس کا یہ فرض ہے کہ وہ باقی تمام طالب علم، سوسائٹی کے باقی جو تمام پلیئرز ہیں، سوسائٹی کے باقی جو تمام افراد ہیں، ان تک یہ پیغام پہنچائے کہ ہم جس جگہ کے اوپر چل رہے ہیں تعلیمی نظام تو ایک حصہ ہے نظام کا، باقی بھی ہم جس جہاں بھی چل رہے ہیں ہر چیز تباہ کاری کا شکار ہے، اس سب کو بدلنا ہے ہمیں. تو ہمیں ایک آگاہی مہم چلانی ہے، ہر فرد کو بتانا کہ یہ تعلیمی سسٹم تو غلط ہم جا رہے ہیں. تو جب یہ پاکستان کے 90% لوگ کہیں گے کہ ہمیں پورے سیٹ اپ کو چینج کرنا ہے، یہ غلط سیٹ اپ ہے، تو پھر سیٹ اپ کو چینج کرنے سے جو بڑے ہیں، آج کے بڑے ہیں، انہوں نے تو یہی سسٹم جو انہیں سمجھ آتا تھا، دانستہ یا نادانستہ، انہوں نے وہ سسٹم آپ کے حوالے کر دیا. اب آپ اس سسٹم سے مایوس ہیں تو پھر آپ ہی کو اٹھنا پڑے گا. جی بالکل، تقریباً 90% جو نوجوان ہیں اس ٹائم مایوسی کا شکار ہے. تو نوجوان ہی انشاءاللہ اٹھیں گے اور اس سسٹم کو خود انشاءاللہ ڈیولپ کریں گے اور اس کو سنبھالیں گے اور اس کو آگے لے کے انشاءاللہ چلیں گے. کیونکہ اب نوجوان پڑھا لکھا نوجوان ہے، یہ 90s یا اس سے پہلے کا زمانہ نہیں ہے. اب 2023 ہے، 24 لگنے والا ہے. تو نوجوان سمجھ چکا ہے کہ اس نظام میں کیا خرابیاں ہیں اور کیا ہم نے کرنا ہے اور کیا ہمارا پلان ہے. خرابیوں سے نجات پانے کے لیے تو ہمارا نوجوان آج نشے کی عادت میں مبتلا ہو گیا. ظاہری بات ہے جب بے روزگاری ہوتی ہے اور دیگر مسائل میں الجھتا گیا، خاص طور پہ اس نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا غلط استعمال شروع کر دیا. لیکن اس میں بھی اسی طرح نے وہ مایوسی کی جو بات کی، یعنی اصل وہ خرابی تو وہ بھی سسٹم کی ہے جب ایک نوجوان نشے کی طرف جا رہا ہے. لیکن ہمارا سسٹم چلے ایک تو اس کو مایوس تو کر رہا ہے، لیکن اس کے بعد نشے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے، لیکن نشہ کرنے کے لیے بھی اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. میں تو تعلیمی اداروں کے اندر چونکہ رہتا ہوں تو میں تعلیمی اداروں کے ماحول سے واقف ہوں کہ تعلیمی اداروں کے باہر پوری ایڈمنسٹریشن کو معلوم ہے کہ یہ فرد جو باہر بریانی کے ٹھیلا اس نے لگایا ہوا ہے، یہ بریانی نہیں بیچ رہا، جو بیچ رہا ہے وہ سب کو معلوم ہے، لیکن اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جامعات کے اندر ایسے طالب علم ہیں جن کا سب کو معلوم ہے کہ یہاں پہ کیا کام کرتے ہیں، یہاں پہ یہ منشیات کی سپلائی کرتے ہیں، یہاں پہ یہ بچوں کو منشیات کے اوپر لگاتے ہیں، لیکن اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. یعنی ابھی بھی میں اگر ایک رف سا سروے کر کے بتاؤں تو پاکستان کے 50% لوگ ایسے ہیں کہ جو سگریٹ کی لت میں تو مبتلا ہے ہی ہیں. اس کا آغاز تو یہیں سے ہوتا ہے، کوئی پریشانی کے عالم میں جب اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو وہ کہتا ہے سگریٹ لے آؤ. گلیمر کی بھی پیروی کرنے والے لوگ ہیں، نوجوان ہیں.
ایسے ہی ہے، وہ فخر سے پیتے ہیں. اصل مجھے دکھ تو یہ ہوتا ہے کہ جامعات کی گیٹ پہ کھڑے ہوئے فخر سے پی رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اور اللہ کے بندو ٹھیک ہے، اگر آپ غلط کام کر رہے ہو چھپ چھپ کہیں کرو بھائی ہم غلطی کر رہے ہیں، لیکن فخر کے اوپر بھائی ہم جو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اصل وہی چیز کہ جب پورا سماج مذہبی تہذیب کے پیچھے بھاگا چلا جا رہا ہے تو وہ سمجھ لیں کہ شاید یہ بھی کوئی ہمارے بڑے لوگ کر رہے ہیں، شاید یہ بھی مذہبی تہذیب کا کوئی اللہ تعالیٰ ہے، تو ہمیں بھی یہی کام کرنا ہے. اور یہی پھر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر وہ تو دراصل لوگ غلط کام نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، وہاں کو شارٹ کٹ دے کے ذریعے سے اپنے مالی معاملات کو وہ درست کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں اور یہاں سے ہم امیر ہو کے پھر یہاں سے گزر جائیں گے. زین ہمارے ویور ہیں مفتی نعمان قادر مصطفی صاحب، انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ مروجہ نظام تعلیم کی تبدیلی کے لیے تمام طلبہ تنظیمیں ایک پلیٹ فارم پر متحد کیوں نہیں ہو جاتی. اس کے ساتھ میں تھوڑا سا ایڈ کرتا چلوں کہ طلبہ تنظیمیں ایک دور میں لیڈر پیدا کیا کرتی تھی. جس کمی کی نشاندہی آپ کر رہے ہیں وہ طلبہ تنظیمیں پورا کیا کرتی تھی. اور اس طلبہ تنظیموں کے پلیٹ فارم سے بعض اوقات پھر شکایات بھی آئیں، اسلحہ بھی ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے ہو گئے، قتل غارت ہو گئی، فساد ہو گیا، پھر گورنمنٹ نے انہیں بین کر دیا. اب یہ بات دوبارہ آ رہی ہے کہ طلبہ تنظیموں کو متحد ہونا چاہیے، اور آپ کے خیال میں بحال ہونا چاہیے تعلیمی سرگرمیوں میں، یا کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ایک تو یہ کہ طلبہ تنظیموں کی بات کریں کہ اس وقت اسلحہ گردی ہوتی ہے، اسلحہ ہوتا تھا. اب اس سے ایک سروے کر لیجیے اور اس کے سروے ہوئے ہیں، یعنی اب ہم مڈ میں کھڑے ہیں، یعنی کوئی 37 برس پاکستان کے اندر طلبہ یونین بحال رہی ہے اور 37 برس اب ایسے گزرے کہ جہاں پہ طلبہ یونین بحال نہیں رہی. آپ دیکھیے ڈپریشن، اسلحہ گردی، غنڈہ گردی جامعات کے اندر ان 37 برسوں میں زیادہ تھی یا اب زیادہ تھی؟ سرویز یہ بتاتے ہیں کہ ان 37 برسوں کے اندر جامعات کا ماحول انتہائی پرامن تھا، لیکن جب طلبہ یونین کو بین کیا ہے، یعنی اگر کہیں پہ غلطی موجود بھی تھی، یہ بات تو درست ہے کہ آپ اس کے اندر کچھ غلطی موجود تھی، اگر کسی بازو کے اندر زخم موجود ہو اس بازو کو کاٹ دیا جاتا ہے یا اس زخم کا علاج کیا جاتا ہے. لیکن ہم نے شارٹ کٹ پہ یہ نکالا کہ زخم کا علاج کون کرے. ایک عامر نے آگے چپ کر کے بازو کاٹ دی کہ اس پورے نظام کو ہی ختم کر دیا جائے. تو طلبہ تنظیمیں اس پاکستان کی بنیادی اکائی ہیں. اسلامی جمع طلبہ کی جو خدمات ہیں اس پاکستان کے متعلق وہ کسی سے ڈھکی چھپی تو نہیں ہے. یہ 16 دسمبر ہمارے لیے تو بڑا دکھ کا ساتھ ہے کہ 16 دسمبر 1971 کو البدر کے نام سے اسلامی جمع طلبہ کے 10,000 لوگوں نے شہادت نوش کی، اور پھر لوگ اپنے ملک کے اندر ہی، ان کو کوئی جاننے والا نہیں تھا، اپنے ملک کے اندر ہی وہ لوگ اجنبی ٹھہر گئے. آج یہ بات جانتا ہی نہیں ہے شاید کہ اسلامی جمع طلبہ نے اپنے 10,000 کارکنان کو بنگلہ دیش نامنظور تحریک کے اندر، جب آرمی یہ کہہ رہی تھی کہ بنگلہ دیش منظور کر رہے ہیں، لیکن اسلامی جمع طلبہ کارکنان بنگلہ دیش نامنظور کہہ رہے تھے. ڈھاکہ یونیورسٹی کے اندر بنگلہ دیش بننے کے 45 دن بعد تک پاکستان کا پرچم اسلامی جمع طلبہ کے کارکنان نے اتارنے نہیں دیا. زین صاحب کہتے ہیں کہ یہ طلبہ تنظیموں کی پابندی ختم ہونی چاہیے. جی بالکل، ان کی بات سے میں ایگری کروں گا کہ طلبہ تنظیموں کے ذریعے جو اسٹوڈنٹس کی مختلف ان کے یعنی کہ پروگرامز رکھے جاتے ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، اور کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے یا کیریئر گائیڈ لائنز کے حوالے سے، یہ طلبہ تنظیمیں ہی ہیں جو اسٹوڈنٹس کی اچھی ان کی رہنمائی کرتے ہیں، ان میں لیڈرشپ پیدا کرتی ہیں، اور نوجوان جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں، اور اپنے اسٹڈی کے حوالے سے یا ان کو فیوچر کے حوالے سے ان کو گائیڈ لائن پرووائڈ کرتی ہیں. تو یقیناً طلبہ تنظیموں کا کردار بہت اہم ہوتا ہے نوجوانوں کی تعمیر میں. تو بالکل ان کو بحال ہونا چاہیے. اور نوجوان جو ہیں وہ طلبہ تنظیمیں جتنی بھی مقصد ہیں وہ ایک اسپیسیفک پرپز پر کام کر رہی ہوتی ہیں. تو ان نوجوان جو طبقہ ہے وہ یقیناً ان سے کافی تربیت حاصل کرتا ہے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. میں چاہتا ہوں یہ کویشچن اوپر آیا، میں پروگرام ختم ہونے سے پہلے یہ ذہن آپ سے سوال کرتا ہوں. یہ فرحت پروین صاحبہ نے سوال کیا ہے. فرحت پروین صاحبہ، شاید آپ عمرہ سے واپس آ گئی ہیں، آپ کو ڈھیروں مبارکباد، اور آپ سے دعا کی درخواست بھی ہے. انہوں نے پوچھا کیا طلبہ کو پنجاب یوتھ پالیسی کے بارے بھی آگاہی ہے یا نہیں، اور کیا لیا کے طلبہ یوتھ پارلیمنٹ کے بارے میں جانتے ہیں یا نہیں. ایک تو پہلے جو طلبہ تنظیموں کی بات ہے اس کے اندر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو طلبہ تنظیم صوبائیت عصبیت کی بنیاد کے اوپر قائم ہے، فرقہ واریت کی بنیاد کے اوپر قائم ہے، ہم ان کے قطعاً حامی نہیں ہیں. جو تنظیمیں ہوں وہ نیشنل لیول کے اوپر ہوں، یعنی یہ کسی صوبے کی بنیاد کے اوپر، فرقہ واریت کی بنیاد کے اوپر طلبہ تنظیمیں شرط کا باعث بنتے ہیں، ان کو ہونا چاہیے. باقی یہ جو سوال ہے میں اس سے واقف نہیں ہوں ان چیزوں سے. اچھا، مفتی صاحب نے سوال کیا جی تعلیمی اداروں سے
طلبہ تنظیموں کے خاتمہ میں کس نے اہم کردار ادا کیا؟ آپ کسی بھی تعلیمی ادارے میں طلبہ تنظیم کا وجود نہ ہونے کے برابر ذمہ دار کون ہے؟ بس ایک لائن میں جواب۔ ایک تو یہ کہ یہ میں اس سے ایگری نہیں کرتا، طلبہ اسلامیہ میں طلبہ الحمدللہ پورے پاکستان کے اندر موجود ہے، اور طلبہ تنظیمیں باقی ہوں نہ ہوں، اسلامیہ میں طلبہ پورے پاکستان کے اندر موجود ہے۔ اور جب یونین طلبہ تنظیمیں تو بین نہیں ہے، یونین بین ہے، تو ضیاء الحق بین کی یونین سب کو معلوم ہے ان کو۔ بہت شکریہ محمد منیر کھوکھر صاحب، سابق طالب علم، بہت شکریہ زہر نیازی صاحب، ناظم اسلامی جمعیت طلبہ ضلع لیہ۔ فرینڈز، آج ہمارے شرکاء نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ تعلیمی اداروں میں منیجر نہیں لیڈرز پیدا ہونے چاہیے، اور لیڈرز کا پیدا ہونا یہ بہرحال ایک سسٹم کی وجود سے وابستہ ہے، اور سسٹم ہمارے اشرافیہ، ہمارے ریاست کی تمام جو اکائیاں ہیں ان کی ذمہ دارانہ رول سے وجود میں آئے گا۔ اس دعا کے ساتھ کہ یہ ملک ہنستا بستا خوش توانا رہے، اس پہ کوئی میلی آنکھ نہ دیکھ سکے، اور وطن عزیز اقوام عالم میں باوقار انداز میں خوشحال رہے، اور دنیا کی مظلوم قوموں کی مدد کرنے کے قابل ہو۔ فرینڈز، آپ نے آج کے پروگرام میں ساتھ دیا، ہمیشہ کی طرح آپ کا بہت شکریہ، آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں۔ پروگرام میزبان مقبول الہی اور انچارج پروگرام عبد الرحمن فریدی کو اپنے معزز مہمانوں کے ہمراہ اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔